جس پالیدی نو دور کر دیتا، نہ پلیدی انہاں دے نیڑے آ سکتی، نہ رجس انہاں دے قریب آ سکتا ہے، نہ اے پانچ تن جڑے پاک نے نہ اے پلیدی دے قریب جا سکتے نے۔ تے پاک کرن والا کون ہے؟ بولو پاک کرن والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تے جنوں رب پاک کر دے وے، جنوں اللہ پاک کر دے وے، حضرات اسی وقار اونا دی پاکی دا عالم کی ہوئے گا، اونا دی پاکی دی شان کی ہوئے گی، اونا دی پاکی دا مقام کی ہوئے گا۔ آیا تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت۔ تو جی گھر والیاں دی عزت، شان و شوکت، مرتبہ سانو پتہ کنے دسیا؟ اللہ دے نبی تو بعد سانو صحابہ کرام نے دسیا۔ پڑھو حضرت ابوبکر صدیق نو کہ حضرت امام علی مقام امام حسین نال کس طرح محبت کی تھی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین دے نال محبت کر کے دسیا لوکاں نو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نال کس طرح محبت کی تھی اور کس طرح شان و عظمت نو بیان کیتا۔ پڑھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام دی محبت اہل بیت نال ایک الگ نال موضوع ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح بس لوکاں نو ایک گل لبھی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے دروازہ توڑ دیتا فاطمہ الزہرا دا۔ اللہ اکبر، بس آیا گل کمائی ایک اور معاشرے دے اندر انتشار پھیلایا۔ کسی بھی مستند روایات دے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، کسی بھی مستند روایت دے اندر یہ بات موجود ہے نہیں، من گھڑت بات ہے۔ اور میں کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنہاں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے کھلان ہیں تے جناب حضرت عمر فاروق آپ ممبر تے بیٹھے ہوں۔ توجہ فرمایا جی، ایک گل تو میں سنا کے آگا گل ٹورنا چاہنا ہوا موضوع کہ آپ ممبر تے بیٹھے، حضرت امام علی مقام امام حسین حسنین کریمین دوویں ہی آ گئے تے آگ نا تڑی مار کے آکھن لگا ہے عمر اٹھ میرے نانے دی ممبر تو تے 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوئے تو غصہ بھی نہ کرے، جندے سائے تو شیطان نس جائے، جندے شیطان جنہوں ویک کے شیاطین دی ہوا خارج ہو جائے۔ اتنا دبدبا رکھن والا، اتنا جاہو جلال رکھن والا، تے جس وقت شہزادیاں نے آ کے آکھیا غصہ نہیں کیتا، تھلے اتر گیا، اتر کے نا محبت نال گود دے اندر اٹھایا تے ممبر تے بٹھا دیتا تے کہن لگے اور تسی بادشاہ ہو، تساں ہی وڈے ہو، اے ممبر بھی تہاڈا ہے تے جس ممبر تے تہانوں بٹھایا ہے نا او نانا بھی تہاڈا ہی ہے۔ میں کہا جیڑا اینی محبت پیا کردا ہے، اینی چاہت پیا کردا ہے تے او کتھے جناب کیڑیاں کیویں دیاں گلاں کردے ہو تسی، کیویں تسی دروازے دیاں مثالاں دے کے ایک ہی گل لبھی تانوں اور گلاں ختم ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کس طرح اور تسی واقعہ سنیا ہونا اور رکے والا بھی کہ میرے کفن دے اندر رکھ دینا، اس تو بعد بڑی گل رہ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو ساتھیو، بس پیغام ہے وے اہل سنت و جماعت گھر والیاں نال بھی پیار کردے نے تے در اے جملے دو یاد رکھنے نا، بس مختصر ہے یار، اساں گھر والے نال بھی پیار کرنے ہاں تے در والے جڑے صحابہ کرام گھر والے اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا حسنین کریمان جنہ مولا کائنات حیدر کرار حضور دے ازواج مطہرات گھر والے جڑے نے اسی انہاں نال بھی پیار کرنے ہاں تے حضور دے جننے صحابہ در تے رہے اور جنہاں نے حضور دی صحبت سنگت یارانہ اختیار کیتا اسی انہاں نال بھی پیار کرنے ہاں۔ الحمدللہ۔ حضرات اسی وقار امام الانبیاء نبیان دے تاجدار دو جہانہ دے سردار آپ نے اہل بیت دی شان اور مقام نو بیان فرمایا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت دی محبت۔ اے اہل بیت دی محبت حضور فرمایا انہاں نو سام کے رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، تو جیڑا بندہ انہاں نو سنبھال کے رکھے گا، جیڑا بندہ انہاں نال پیار کرے گا، فرمایا اس جہان دے اندر بھی بیڑا پار ہوئے گا، اگاں بھی بیڑا بیڑا پار ہوئے گا۔ اور فرمایا ایک ایک صحابہ کرام نے ایک دی الگ الگ نال شان بیان کی تھی۔ مولا کائنات حیدر کرار دیا
امام حسن تے حسین دی الگ، حضرت فاطمہ الزہرا دی الگ، اور جناب والی امام الانبیاء دی شان تو ہے ہی نرالی ہے۔ توجہ فرمایا جے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا آپ دے بارے کی لکھیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی فرماؤندے نے، آپ فرماؤندے نے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماؤندے نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ دی شان بھی نرالی ہے، کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمان ہے، اور نبی دی بیٹی دی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ آز سے نسبت اور کئی نسبتان ہے اور کئی شانان ہے، اگر بیٹی ہے تے نبیان دے سردار دی بیٹی ہے، اگر بیوی ہے تے ولیان دے سردار دی بیوی ہے، اگر ماں بن کے آئی ہے جنتی نوجوانہ دے سردار دی ماں بن کے آئی ہے۔ اے فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز۔ فرمایا کہ اگر کسی دی بہن یا کوئی بیٹی یا کوئی جناب والی بیوی یا کوئی ماں دے حوالے دے نال پوچھنا ہوئے نا تے اے کیویں دی ہے تے ویکھیا جاندا ہے خاندان کیویں دا ہے، ویکھیا جاندا ہے اے بیوی کیندی ہے، ویکھیا جاندا ہے اے ماں کیندی ہے، ویکھیا جاندا ہے کہ جناب والی اے کس گھرانے دے نال تعلق رکھن والی ہے، ایندا باپ کون ہے، ایندا شوہر کون ہے، یہی چیزاں ویکھیاں جاندیاں نا۔ اور میں کیا سیدۃ النساء طیبہ طاہرہ ذاکرہ عابدہ، تیری شان کیسی اللہ نے بنا دی تھی، کیسی اعلیٰ شان بنائی ہے۔ باپ نبیاں دا سردار ہے، شوہر ولیاں دا سردار ہے، اگر ماں ہے تے آپ حسنین کریمین جنتی نوجوانہ دی ماں بن کے آئیاں نے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ حضرات اسی وقار امام الانبیاء آپ نے کی فرمایا، حضور فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ کی فرمایا؟ میرے جگر دا، جڑی حدیثاں نے ذرا توجہ نال سنیا جی۔ حضور فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اور نال کی فرمایا؟ فرمایا جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا اونے مینوں ناراض کیتا، جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا اونے مینوں ناراض کیتا۔ اگے کی فرمایا؟ فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے، نال فرما دیتا، فرمایا جن نے میری شہزادی نو اذیت پہنچائی انہیں مینوں اذیت پہنچائی۔ پتہ چلیا کہ امام الانبیاء آپ فرما رہے ہیں کہ جن نے میری شہزادی نو اذیت تکلیف کوئی پریشانی پہنچائی انجی جویں نبیوں دے تاجدار نو پریشانی پہنچائی۔ اور اگے حضرت اما عائشہ صدیقہ آپ کی فرماندیاں نے، ابھی گل سننا رہی، حضرت اما عائشہ صدیقہ آپ فرماندیاں نے کہ میں کئی باری ویکھیا حضور امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار نو تے جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے گھر آنا نا تے حضور امام الانبیاء آپ نے کھڑے ہو جانا۔ ہائے ہائے ہائے، اور جن دے استقبال وچ پوری دنیا کھڑی ہو جائے، جن دے استقبال دے اندر آسمان دے سارے فرشتے کھلو جان، اور جن دے استقبال دے وچ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر مسجد اقصی وچ کھلو کے درود پڑھ کے استقبال کرن، اور جن دے استقبال وچ پوری دنیا کائنات کھڑے ہو کے اسی جامع مسجد حیات النبی اس مسجد کے اندر ہر جمعے دی نماز کے بعد کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیے۔
کتھے گنبد خضرا، کتھے مدینہ طیبہ، کتھے جامعہ مسجد حیات النبی، محبت دا انداز دے وے، ہر بندہ اپنی اپنی تھان تے کھلو کے حضور دے استقبال پیا کردا ہے، حضور تے درود پیا پڑھدا ہے۔ میں جندے واسطے پوری کائنات کھڑی ہو جاوے انہوں آکھیا جاندا ہے امام الانبیاء، اور جندے واسطے امام الانبیاء کھڑے ہو جان انہوں آکھیا جاندا ہے سیدۃ النساء، طیبہ طاہرہ ذاکرہ عابدہ، انہوں آکھیا جاندا ہے جناب حضرت فاطمہ الزہرا۔ آپ فرماندیاں نے حضور نے کھڑے ہو جانا تے کھڑے ہو کے حضور نے پیشانی تو بوسا لینا، ہائے ہائے بیٹی دی شان دس دیتی، بیٹی دا مقام دس دیتا ہے گا قیامت تک۔ حضور دا ہر عمل تعلیم امت ہوندا ہے، اس بات نو سمجھا جائے، حضور دا ہر عمل تعلیم امت ہوندا ہے۔ ہن کئی ایسے باپ نے جناب جڑا محبت کردے نے اپنی بیٹیاں دے نال، اٹھ کے پیار دیندے نے، ملدے نے، تے کئی جناب والی پیڑا منہ کر لیندے نے جی کدے حصہ نہ منگن آ جاوے، ہاں کدے حصہ نہ منگن آ گئی ہوئے تے وہ پھر جناب کوشش یہی کرتے ہیں کہ نہ ہی ٹکرا ہوئے نہ ہی ملاقات ہوئے۔ وہ بیچاریاں پھر ڈردیاں پوچھدیاں ہی نہیں میرا ابا ہے، ابے نال محبت پتر ہونا نہیں کردا جنی محبت بیٹی کر دی۔ میں سینکڑوں مثالاں دین نو تیار ہوں، سینکڑوں، جتنی محبت باپ دے نال بیٹی کر دی ہے اونی محبت بیٹا پتر نہیں کردا۔ حالانکہ جندے واسطے اسی حرام حلال ایک کیتا ہوندا ہے، جندے واسطے اسا سارا کچھ کٹھا کر لینے ہاں، تے جندے واسطے اسی جناب مرن تو بعد بھی جائیداد چھڑ کے جانے ہاں، تے جن نے سب تو چوکھی محبت کرنی ہے تیری منجی دے پاوے نہ لگ کے چوکھا رونا ہے، جن نے چوکھا اپنا صدمہ لینا ہے، غم اپنے سے طاری کرنا ہے تیری جدائی دی اندر، تے جناب وہ تیری بیٹی ہے۔ بولو وہ کون ہے جی؟ وہ تیری بیٹی ہے۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، اسی انہاں واسطے دروازے کھول کے رکھیا کرو، استقبال کریا کرو، کھڑے ہو کے ملیا کرو۔ اگر وہ حق نہیں مانگ دی تو اندے گھر جا کے حق دے، بیٹی ہے تیرا حق لے، میں کہڑا لے جانا نال، میں کہڑا قبر دے اندر لے جانا نال، ایتھے ہی رہ جانا ہے گا۔ یہ قرآن دی نص ہے، قرآن کہہ رہا پھر انہوں نے دینا چاہیے ہے گا، زندگی دا کی پتہ ہے گا، کیوں قرآن دی نافرمانی کر کے جا رہے ہو میرے دوستو۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے انداز دے اندر ترجمانی کی تھی، آپ کی فرماؤندے نے، آپ فرماؤندے نے دھیاں لئی اور پردیس و بابل تے پتران لئی اور جاگیران اور چپ رمل تے موا کچھ نہ بولن اے دھیاں دیاں تقدیراں۔ اللہ کے بندو، اگر دنیا کائنات دے اندر تیری اولاد دے وچوں تیرے نال کوئی سب تو زیادہ پیار کرنے والا ہے نا وہ بیٹی ہے، تے حضور نے بیٹی دا ادب کر کے دسیا۔ اگر بیٹی آ جائے پھر اے نہ آکھو کہ یا جناب حق لے جا یا پھر گھر آ جا، جی حق لے گی دروازہ بند کر دیاں گے، اگاں تو تیرے واسطے سارے دروازے بند نے۔ او میں کیا جنہ واسطے حرام حلال ایک کیتا ہے انہاں واسطے سارے دروازے کھلے نے۔ نہ اے کام پکی تے سچی رمضان دے اندر توبہ کرو۔ یہ دنیا کائنات دیاں چیزاں نے دنیا دے اندر رہ جانیاں نے، زمین پیڑی ہر دنیا دے اندر رہ، کیوں اپنی قبر پاری کر دیو؟ سب ایتھے رہ جانا ہے گا۔ اور میں ایک اور اگلی گل دس، تہاڈے جان تو بعد جن نے دکھ دے نال بیٹی نے دعا کرنی ہے نا، تیرے پتر نے نہیں کرنی۔ انہیں آنا چھیتی نال کولس آتا کراؤ، قاری صاحب آ سرٹیفکیٹ جلدی سائن کرے آئیے، ہاں اگلے 4 دن بعد 5 دن بعد دروازے دے دروازے قاری صاحب سائن کرے آئیے، آ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جائیداد ونڈنی ہے، پترا پھر ونڈ لینی، تیاں پھر رہ جانیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا توجہ فرمایا جی، حضور کھڑے ہوں کے استقبال کر دے، محبت کر دے، پیار کر دے۔ اور امام الانبیاء آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا میری بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے، میری بیٹی
میری بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ اگے کی فرمایا، حضور کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب تو زیادہ کندے نال محبت کر دیو؟ امام الانبیاء آپ فرمایا میں اپنی بیٹی فاطمہ نال کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگو امام الانبیاء جامع ترمذی حدیث پاک کے حضور شاہ فرمایا کہ میری رضا میری بیٹی دی رضا دے اندر ہے۔ جن نے میری بیٹی نو راضی کیتا اونے انج جے میں محمد نو راضی کر دیتا ہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار آپ نے جناب والی پھر ایسی شان نو بیان کیتا اور ایسی تربیت کی تھی، پورے گھرانے دی تربیت کی تھی، پورے گھر والوں دی ایسی تربیت کی تھی ساری زندگی۔ امام الانبیاء آپ دی تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضور خود بھی قرآن پڑھیا، گھر چ قرآن دی تعلیم بھی دی تھی۔ گھر دے اندر حضور صبح اٹھ دے، جس وقت آپ نے نماز فجر واسطے جاندے نا تے الصلاۃ خیر من النوم، جس وقت آپ نا باقاعدہ کھڑے ہو کے نا حضرت فاطمہ الزہرا آپ دے گھر دے اندر کھلو کے کہنے الصلاۃ خیر من النوم، تے اگوں پہلے ہی حضرت فاطمہ الزہرا سجدے دے اندر ہوندیاں سن۔ اے نہیں ہے گا کہ حضور نو پتہ نہیں سی پتہ سی حضور نو کہ میری بیٹی تو ساری رات نہیں سوندی ہے گی، پتہ سی ساری رات قرآن پڑھ دی ہے، ساری رات سجدے دے اندر ہوندی، قیام دے اندر ہوندی، رکوع دے اندر ہوندی، انہیں باوجود بھی پیغام دیتا۔ اے پیغام دراصل ساڑھے واسطے سی، تعلیم امت سی۔ اوے اللہ دے بندے ہو جنہوں پیو صبح اٹھ دے رہنا، اوے انہاں دا حق تے انہاں دا فرض ہے کہ صبح اٹھ کے جناب اپنی اولاد نو بھی اٹھاؤ، اپنی بیوی نو اٹھاؤ، رکھو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز یہ حضور نے اپنے گھر والوں نو پیغام دے کے تے سانو اصل وچ سمجھایا کہ تسی کلیاں اٹھ کے جناب نماز پڑھ کے آ کے نہیں سو جانا ہے گا، اپنے گھر والوں نے بھی اٹھاؤنا، اپنی بیوی نے بھی اٹھانا۔ حضور نے پھر یہ بھی نہیں دسیا گا کیویں اٹھانا ہے، مطلب کہ اے طریقہ کار دسیا، اے نہیں ہے کہ جناب بسترا کھچ دیو یا گالاں گولاں کٹ دیو، نہ حضور فرمایا محبت نال نہیں اٹھدی جناب، اگر کوئی نحوست آ رہی ہوئی ہے پیار دے نال پانی دے ہلکے چھٹے مار دے بس، تاکہ گنودگی نحوست ختم ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے تھلو بسترا کھچ دو تو ادھروں تین بہن ایک کر دے، نہ گال کڈنا ویسے ہی جرم ہے اور حرام ہے۔ نہ بیوی نو گال کڈنی ہے، نہ برا آکھنا، پیار تے محبت نال آکھنا۔ اگر من جائے سبحان اللہ، نہ من جائے نہ منے تو تہاڈا فرض ادا ہو گیا۔ ہن اگلی بات سنو، امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار آپ نے اپنی بیٹی نو قرآن دی تعلیم سکھائی، اور جس طرح قرآن دی تعلیم سکھائی نا، دنیا کائنات دی اندر حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم پھر سکھائی، اور ان دی سکھائی چل دے وقت، بہندیاں وقت، کھانا کھاندیاں وقت، اٹھدیاں وقت، سوندیاں وقت، سو کے جدو اٹھنا ادو قرآن پڑھ کے سلا رہی نے، قرآن دی لوری دے کے سلا رہی نے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جنہوں اولاد نے اٹھنا، بچیاں نے اٹھنا، قرآن پڑھ کے اٹھانا، کھانا کھلان لگے قرآن پڑھنا، چکی جناب چلان لگے قرآن پڑھنا، اور جس وقت آپ نے آٹا گننا اس وقت بھی قرآن پڑھنا، جس وقت ہانڈی جناب والی پکاؤنی ادوں بھی قرآن پڑھنا۔ تے میں کیا بچیاں نو ہر قدم تے قرآن دی تعلیم سکھائی، انہاں دی رگ دی اندر قرآن دی تعلیم دیتی اور انہاں نو سکھائی۔ پھر بچیاں دا بھی حق بندا سی کہ نیزے تے چڑھ جاندے کربلا دے میدان دے اندر قرآن دی تلاوت پھر بھی جاری رہی۔ یا غوث اعظم حضرات ذی وقار پھر قرآن دی تعلیم بھی سکھائی۔ پھر اس تو بعد سنیا جائے، اگر کوئی گھر دے اندر کوئی غریب آیا، کوئی یتیم آیا، کوئی مسکین آیا، پھر انہاں نال محبت دا انداز کیے، لہجہ کیے، انہاں نال شفقت دا پیار کیے۔ توجہ فرمایا جی، حضور دی تربیت ہے حضرت فاطمہ، پھر اس تو بعد حضرت فاطمہ دی اپنی اولاد دی تربیت ہے، اور یہ ساری جڑی کڑی چلتی آ رہی ہے نا، اس جسٹ صرف ساڈے واسطے آ کہ اسی انہاں گلاں نو فالو کریے اور سمجھ گئے انہاں نو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی نا شادی مبارک ہوئی، نوی شادی ہوئی، تو شادی تو بعد نا چند دن گزرے،
تو چند دن بعد ایک سوالی دروازے تے آ کے کہنے لگا کہ مینوں کپڑے چاہیے نے، کپڑے کوئی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے نا جلدی دے نال گھر چ ویکھیا جوڑا، تو جناب ویکھیا ایک سوٹ پیا ہی پرانا جا، تو پھڑ کے دین لگیاں، ذہن چ خیال آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے اللہ دے راہ وچ او شے دیو جڑی آپ نو پسند ہے، اللہ دے راہ وچ او چیز دیو جیڑی بولو آپ نو پسند ہے، آپ نو اللہ دے قرآن دا حکم ہے۔ اے نہیں ہے گا کہ جناب والی او شے کٹ دیو، او آٹا دیو جنوں سونڈی پئی کھڑی ہوئے، یا او کڑک دیو جڑی لگی کھڑی ہوئے، یا او جناب والی سوٹ دیو جڑا تسی پا کے انہوں کسا چھڑیا ہوئے، اونا کوئی پہنچا پھٹیا ہوئے یا کاف پھٹی ہوئے تو کسے ملانگنوں دے چھڑا چل یار تو بال ہوئی ہے۔ نا 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 نا، سنو ذرا پیغام کی آپ حباب تک جڑی آپ دی اصلاح میں کرنا چاہنا وا۔ سیدۃ النساء جس وقت آپ نے ویکھیا نا کہ پرانا سوٹ ہے تو یکدم دل چ خیال آیا اللہ دا قرآن تے فرما رہا کہ او شاید دیو جڑی آپ نو پسند ہے، جڑی آپ نو سونی تے پیاری لگے۔ فوراً خیال آیا شادی والا ایک جوڑا تو پیا ہے، ہائے ہائے ہائے، شادی والا ایک جوڑا پیا ہے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے نا پکڑیا، پھر دل چ یہ بھی خیال آیا یہ تو نواں جوڑا ہے، کئی میرے ورگے شیروانیاں پورا سال کئی سال سنبھال کے رکھ دینے، یہی میرے ویاہ دا جوڑا ہے، یہ میرے ویاہ دا سوٹ ہے، اور چیزاں بڑیاں سنبھال کے رکھنے گئے ہیں۔ حضرات جی وقار دیندے نہیں کسی نو، اسی بس اوتھے پئی بھاویں زنگ لگ گئی ہے، دینا نہیں ہے کسی نو۔ حضرات توجہ فرمایا جے، جدوں دل چ خیال آیا نواں جوڑا پھڑیا، آئے ہائے نواں جوڑا پکڑ کے حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے اس مسکین نو دے دیتا، اس غریب نو دے دیتا۔ فرمایا بازار دے اندر بولی لوا لویں، سب تو مہنگا ہے سوٹ وکے گا، دس دویں محمد دی بیٹی دا سوٹ ہے۔ حضرات جی وقار پتہ چلیا دنیا کائنات دی اندر اگر کوئی ایسی ہستی موجود ہے جن نے سب تو زیادہ اپنے سونے نبی دی تعلیم اور تربیت سے عمل کر کے وکھایا ہے وہ حضور دے گھر والے نے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے جناب والی اپنا قیمتی لباس اس غریب نو دے دیتا، انہیں جناب والی وہ لباس پکڑیا ہے اور مدینے دی گلیاں دی اندر چلدا جاندا ہے اور راضی ہوندا جاندا ہے اور خوش ہوندا جاندا ہے۔ اور میں کیا اے کہندا ہوے گا چلدا ہے سدا لنگر پنج تن دے گھرالے دا، چلدا ہے سدا لنگر پنج تن دے گھرالے دا، چلدا ہے سدا لنگر پنج تن دے گھرالے دا، ونڈدا ہے خدا صدقہ حسنین دے نالے دا۔ نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء آپ مسجد نبوی دی اندر تشریف فرمانے، مولا کائنات حیدر کرار آپ بھی تشریف فرمانے، سیدنا سلیمان فارسی آپ بھی تشریف فرمانے، سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرمانے، اور دیگر صحابہ کرام تمام دے تمام صحابہ حضور دے سامنے تشریف فرمانے۔ قبیلہ بنو سلیم دا ایک بندہ آیا ہے، کلمہ کوئی نہیں پڑھیا، اللہ اکبر، حضور دے والضحا دے مکھڑے نو ویکھیا، واللیل دیاں زلفاں نو ویکھیا، محبت ہو گئی، پیار ہو گیا۔ جس وقت پیار ہویا عرض کیتی سونیا میرا دل کردا ہے مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو، میرا دل کردا ہے مینوں کلمہ پڑھا دے وہ مینوں مسلمان کر دے وہ۔ اللہ دے نبی نے اس جناب والی بندے نو کلمہ پڑھایا ہے، دارا اسلام دی اندر داخل کر لیا۔ امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار دی بارگاہ دی اندر بیٹھا ہے، حضور ارشاد فرمایا اے بیلیا اور مالی حالات کس طرح نے؟ عرض کیتی سونیا ساڑھے قبیلے دی اندر بنو سلیم دی قبیلے دی اندر
اندر 3000 بندہ رہندا ہے، سارے نال چوکھا غریب میں اور میرے کول لباس بھی کوئی نہیں، کھان واسطے بھی ساز و سامان کوئی نہیں، میرے کول سواری بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی فرمایا اوے میرے صحابہ تہاڈے وچوں کیڑا ہے اور جیڑا اندی مدد کر دے؟ اور توجہ فرمایا نے، توجہ فرمایا نے، مولا کائنات حیدر کرار کھڑے ہوئے نے، اپنا امامہ اتاریا، اپنی دستار اتاری، عرض کیتی سونیا اس وقت میرے کول میری دستار موجود ہے اور میں اپنے اس مسلم بھائی نو تحفہ پیش کرنا وا۔ ایک اور صحابی کھڑا ہویا، عرض کی تھی سونیا ایک میرے کول اونٹنی ہے، میں بڑا اندے نال پیار کرنا وا اور بڑی اندی خدمت سیوا کرنا وا، ہن تساں فرمایا ہے ساڈی مال، ساڈا جان، ساڈا تن مال سونیا تیرے تے قربان ہووے اور میں اپنے مسلم بھائی نو اے اونٹنی تحفہ پیش کرنا وا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک پاسو امامہ مل گیا، ایک پاسوں سواری بھی مل گئی ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا اے سلیمان ہون ذرا اس بیلی دے کھانے دا بھی انتظام کر۔ عرض کی تھی سونیا میرے کول تے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں جناب والی کھانا کھلا سکا۔ اللہ دے پیارے حبیب فرمایا سلیمان اے سلیمان فارسی مدینے دیاں گلیاں دی اندر چلا جا اور کوئی ایک دروازہ کھڑکا، اس جناب مسلم اپنے بھائی نو کھانا کھلا۔ حضرت سلیمان فارسی آپ فرماؤندے نے میں جس وقت مدینے دی گلی دی اندر گیا ہوا اور سب تو پہلے میری نظر جس دروازے تے پئی ہے اور سیدۃ النساء اور طیبان طاہران ذاکران عابدان محدثان مصنفان انج کہہ لیں حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ اللہ اکبر۔ ہن ذرا توجہ فرمایا نے، حضرت سلیمان فارسی آپ دی نظر پہلے دروازے دے پئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز آئی کون ہے؟ عرض کی تھی سلیمان۔ آواز آئی کیویں آیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سجدہ دی بارگاہ دی اندر حضرت سلیمان فارسی عرض کرتے نے ایک رابی ہے کھانا کھانا چاہتا ہے، اللہ دے سونے حبیب نے کلیا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر دے اندر کوئی چیز موجود ہے؟ حضرت سلیمان فارسی آپ پوچھتے ہیں گھر دے اندر کوئی چیز کھان واسطے موجود ہے؟ کہن لگیاں گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز نہیں ہے، میرے اپنے پتران نے 3 دن گزر گئے نے کھانا کوئی نہیں کھاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے گل سنی، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، رون لگ پینے، اجازت منگی ہے سیدۃ النساء کولوں، اجازت منگی ہے، اجازت دیو۔ سنیا جی ذرا توجہ فرمایا نے، حضرت فاطمہ زہرا پاک نے فرمایا سلیمان جانا نہیں ہے، اور جانا نہیں ہے، یہ اس در تے آیا ہے جتھوں آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے، آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ چلدا ہے سدا لنگر 5 تن تے گھرانے دا، چلدا ہے سدا لنگر 5 تن دے گھرانے دا، ونڈدا ہے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا، آ جاوے کوئی منگدا 5 دن دے دیوارے تے،
آ جاوے کوئی منگتا پنج تل دے دوارے تے سو رب دی بنا دین دے سلطان زمانے دا اللہ اکبر حضرت طیبہ طاہرہ ذاکرہ آپ فرماؤں لگیاں اے سلیمان وہ جانا نہیں ہے تھوڑا جا وقت گزریا ہے گھر وچ ویکھیا کوئی چیز نہیں ملی ہے حضرات ذی وقار گھر دی اندر آپ دی ایک چادر سی گرم تے موٹی چادر اللہ اکبر اتے لین والی چادر او چادر نو لپیٹیا ہے حضرت سلیمان فارسی نو پکڑا دیتا اور فرمایا سلیمان اور مدینے دے بازار دے اندر چلا جا ایک جناب شمعون نامی یہودی رہندا ہے ان دے کول چلا جا انہوں جا کے دسی محمد دی بیٹی دی چادر لے کے آیا وا وہ اچھے دامہ دی اندر خرید لے گا اچھی قیمت دے گا ان دے کولو جو لے آویں ان دے کولو آٹا لے آویں اور دیگر ساز و سامان لے کے میرے کو لاؤنا ہے میں اپنے ہاتھاں دے نال روٹی پکا کے اس مسلمان نو کھلاؤنا ہے حضرات توجہ فرمائے او ہون جناب بیلی جناب چادر پکڑی حضرت سلمان فارسی اس بیلی نو نال لیا تے ٹور پے تے او بھی کی سوچدا ہوئے گا ہیں ہائے او مسلمان تا نواں ہویا تے او پھر کی سوچدا ہوئے گا وہ بھی آخدا ہوئے گا کہ ایسا گھرانہ میں پہلی باری ویکھیا ہے اور ٹورتے مدینے دے بازار دے شمعون یہودی دی دکان تے پہنچے جدوں اوتھوں پہنچے نہ جا کے چادر وکھائی انہیں پھڑ دیا نال ہی چادر انہیں آگے انج دی خوشبو تو ماجے تک سونگی کوئی نہیں جویں دی خوشبو تا ایندے وچوں آ رہی ہے جدوں اینی گل ہوئی نا تے نال ہی کہن لگا چادر کیندی لیاندی ہو انہیں آگیا حضرت سلمان فارسی آپ فرمان لگے کہ اے تا حضور امام الانبیاء آپ دی شہزادی دی چادر ہے تو جدو اینی گل ہوئی نا تو نالے کہنے لگا آج صبح ہی میں تو رات دے اندر پڑھیا میں آج صبح ہی پڑھیا تو میں کی پڑھنا وہاں کہ جناب والی ان دے اندر کہ حضور امام الانبیاء آپ تشریف لے آن گے اور وہ بڑے سخی ہون گے انہاں دا گھرانہ بڑا سخی ہوئے گا وہ اپنے ہر شے جناب اللہ دے نام تے قربان کرن گے کوئی بھی انہاں دے در تے سوالی بن کے آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا جدو اینی گل کیتی نا او شمعون او جڑا بیلی سی یہودی انہیں کی کیتا انہیں کہا سلیمان چادر پھڑ نال جوں بھی پھڑ نال آٹا بھی لے اور ساز و سامان بھی نال کھجوراں بھی بہت ساریاں دے چھڑیاں تے نال ہی کہن لگا جس گھرانے دی شان اینی آلہ ہے جس گھرانے دا مقام اے وے کہ جناب گھر وچ کوئی شے نہیں تے چادر ویچ کے غریب دی مدد کیتی جا رہی ہے تے دسو اس گھرانے دی سخاوت دا عالم کی ہوئے گا اس گھر دے سخاوت دا عالم کی ہوئے گا امام الانبیاء اور جڑا انہاں دا نبی ہے اس نبی دا جناب سخاوت دا عالم کی ہوئے گا ہن جناب بڑا پریشان ہو کے نا کہن لگا حضرت سلیمان کہنے لگا اگر تسی اجازت دیو تو میں تواڈے نال ہی نہ چلا ہاں اگر تسی اجازت دیو میں تواڈے نال ہی چلنا وا ادھروں جناب والی اور جناب شمعون یہودی نے جدوں یہ گل کی تھی حضرت سلیمان فارسی آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے اور جناب سیدۃ النساء آپ دی چوکھڑ دی طرف جا رہے ہیں آپ دے دروازے دی طرف جا رہے ہیں ایک جناب نواں مسلمان ہویا ہے ایک غریب ہے ایک یہودی ہے ایک حضرت سیدنا سلیمان فارسی نے 3 لوگ جا رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا آپ دے دروازے دی طرف جا رہے ہیں او یہودی کہندا ہے اے سلیمان اور میں چاہنا وا مینوں کلمہ پڑھا دے وہ اللہ اکبر حضرت سلیمان فارسی آپ فرمان لگے اوے بیلیا میں تینوں اللہ دے نبی دی بارگاہ دی اندر لے کے جانا وا
اور سونا لاڈلا نبی تینوں خود کلمہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر کلمے یاد سن بے ساختہ زبان تو نکلیا کہندا سلیمان اور جس دار دی طرف تو لے کے جا رہا ہاں او زبان ہن اے چاہ رہی ہے میں قدم قدم تے پڑھدا جاواں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر اور میں آکھیا اور جن دے برکت دے نال اور جن دی چادر دی برکت دے نال ایک یہودی شمعون اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے اور نبی دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ اکبر چلدا ہے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا ہن دا پڑھ لو چلدا ہے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا۔ حضرت سلیمان فارسی دروازے دے پہنچے نے سامان پکڑایا نال چادر بھی پھڑا دیتی ہے۔ جدو جناب چادر پکڑائی سیدۃ النساء طیبہ طاہرہ آپ فرماؤں لگی سلیمان اور چادر ویچی نہیں ہو۔ عرض کی تھی چادر کنوں ویچنی ہے اور جنوں ویچنی سی او نال ہی آ گیا ہے۔ وہ جنہوں چادر ویچنی سی او دا نال ہی آ گیا او دا کہہ رہا میں نو کلمہ پڑھا کہ حضور دے غلاماں اندر شامل کر لو۔ اللہ اکبر حضرات اسی وقار پر توجہ فرمایا جے میں کہ ایسی سخاوت اگر تانوں کی تو ملے گی نا وہ امام الانبیاء آپ دے گھرانے تو ملے گی۔ اگر ایسی سخاوت ملے گی تو امام الانبیاء دو جہانہ دے سردار آپ دے گھرانے تو ملے گی۔ یہ حضرت سلیمان فارسی آپ نے سامان پکڑایا پھر حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے خود روٹی پکائی، روٹی پکا کے روٹی بن دی تھی تو جناب روٹی لے کے حضور امام الانبیاء دی بارگاہ چے تے اوتھے شمعون یہودی نے کلمہ بھی پڑھیا تے رل کے تمام حضور دے غلاماں نے لنگر بھی کھادا۔ ایتھوں ایک کلمہ پڑھ کے گیا کیا سمجھو ہیں ایتھوں حضور دی بارگاہ چ اٹھو نا حضرت سلیمان فارسی تے او جڑا عربی مسلمان ہویا تے کلمہ پڑھ کے اٹھے تے سیدہ دی چوکھڑ تے گئے تے لنگر بھی لے آندا تے نال ایک ہور یہودی مسلمان کرن واسطے لے آندا۔ یہ سب برکت کی دی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی چادر تطہیر دا صدقہ اللہ نے اس یہودی نو کلمے دی دولت عطا فرما دیتی ہے۔ میں کیا چادر دی شان ہے تے جناب نبی دی بیٹی دی خود دی شان کنی ہوئے گی سنا دیئے 2-4 منٹ رہ گئے۔ امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار آپ دی بیٹی دی شان کی ہوئے گی۔ اللہ اکبر محشر دا میدان ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ محشر دا میدان سجیا ہے، توجہ فرمایا جے امام الانبیاء آپ دی شہزادی آپ دی سواری دا گزر ہونا لائے تو جبریل اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ یا اللہ حضرت نوح علیہ السلام دیاں بیٹیاں گزرنیاں چاہنیاں نے۔ اللہ فرمایا جبریل ٹھیک ہے گزر جان پول صراط۔ ہاں جناب والی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے یا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ دی والدہ گزرنا چاہدیاں نے۔ اللہ فرمایا جبریل لنگن دے گزرن دے۔ تھوڑا جا وقت گزریا جناب والی حضرت نوح علیہ السلام دی بیٹیاں دا بھی گزر ہو گیا۔ اور اس تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام دی
والدہ محترمہ دا بھی گزر ہو گیا. تھوڑا جا وقت گزریا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دی اما جان حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ دی سواری گزرنا چاہتی ہے. اللہ فرمایا جبریل گزرن دے لنگن دے. اور تھوڑا جا پھر وقت گزریا ہے. جبریل عرض کردا ہے یا اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اما جان دی سواری گزرنا چاہتی ہے. اللہ فرمایا جبریل گزرن دے لنگن دے لنگن دے. اور تھوڑا جا وقت پھر گزریا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ذی وقار جبریل ہن پھر عرض کردا ہے یا اللہ اور تیرا سونا نبی ہے اور لاڈلا نبی ہے. لاڈلے نبی دی لاڈلی بیٹی دی سواری گزرنا چاہتی ہے. جس وقت جبریل عرض کی تھی یا اللہ اور تیرے لاڈلے نبی دی لاڈلی بیٹی دی سواری گزرنا چاہتی ہے. اللہ فرمایا جبریل رک جا رک جا رک جا. ینادی منادی من قبل الحق. اللہ فرمایا جبریل اعلان کر دے اعلان کر دے. یا اللہ اعلان کی کرنا ہے. اللہ فرمایا جبریل اس بی بی دی سواری گزرن والی ہے اور جن نے دنیا دی اندر رہ کے پردہ کر کے دسیا ہے. اسلام نے پردے دا حکم اس طرح دیتا ہے. اج بھی ان دی سواری گزرے گی پردے دی اندر گزرے گی. جناب والی جبریل محشر دے میدان دی اندر اعلان کردا ہے ندا بلند کردا ہے اے محشر دے میدان والے غضو ابصارکم اے اپنی نظر جھکا لو. نکسو رؤوسکم اپنی نظر نہیں بلکہ اپنی گردناں نو جھکا لو. محشر دے میدان دے اندر آواز آندی ہے وجہ کی ہے. اللہ فرمایا جبریل اج محشر دے میدان دے اندر دس دے اج جس بی بی دی سواری گزرن والی ہے اور کوئی عام نہیں ہے اور میرے لاڈلے نبی دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا دی سواری گزرن والی ہے. گردناں جھک گئیاں نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. گردناں جھک گئیاں نے اور نظراں جھک گئیاں نے. حضرت فاطمہ الزہرا آپ دی سواری گزر رہی ہے اور میں آکھیا جن دے استقبال دی اندر اللہ دا نبی کھڑا ہو جاوے اور جن دے استقبال دی اندر محشر دے میدان دی اندر سارے لوگ اپنی نظراں جھکا لے اپنی گردناں جھکا لے انہوں فاطمہ تو زہرا کھیا جاندہ ہے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام میں کون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا. کون زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. نبی کا گھرانہ. بات ختم ہوگی مل کے ایک آواز پڑھ لو. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ
بڑی شان والا ہے یہ آستانہ اسی الحمدللہ ثم الحمدللہ گھر والیاں نال بھی پیار کرنے نبی دے در والیاں نال بھی پیار کرنے اسی تمام صحابہ نال بھی پیار کرنے اہل بیت نال بھی محبت کرنے یہی فرمایا نبی کے صحابہ سبھی محترم ہے نبی کے صحابہ سبھی محترم ہے سبھی کا یارانہ بڑی شان والا اور میں کہا کیسی شان ہوئے گی صدیق اکبر دی یارانہ نبیاں دے تاجدار نال لے اور کیسی شان ہوئے گی حضرت عمر فاروق دی یارانہ نبیاں دے تاجدار نال لے اور کیسی شان حضرت عثمان غنی دی ہوئے گی یارانہ نبیاں دے تاجدار نال لے کیسی شان مولا کائنات حیدر کرار دی ہوئے گی یارانہ نبیاں دے تاجدار دے نال ہے نبی کے صحابہ سبھی محترم ہے سبھی کا یارانہ بڑی شان والا